وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ بہت بہن بھائی پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بڑی جگہوں سے علاج کروا دیا، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے ہمیں علاج کرواتے ہوئے، ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے ساتھ کیا وجہ ہم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا، اس کا علاج بھی انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس علاج سے پہلے 2-4 حقائق کی طرف میں آپ کی توجہ دلواؤں گا۔ کل میں ایک جگہ پہ علاج کے لیے گئے، اس بچے کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ 10 سال سے اس کے ساتھ پرابلم تھا اور یہ جادو جنات کا ہی مسئلہ تھا اس کے اوپر، اور وہ کہتا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں کوئی چیز میرے اوپر وزن ڈالتی ہے، میرا سانس رک جاتا ہے اور میرا ہر چیز میں سٹک ہو جاتا ہے، میں بالکل حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کئی سالوں سے میرے ساتھ چل رہا ہے اور میں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں علاج کے لیے، لیکن میرا علاج نہیں ہو پاتا، کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ میں علاج کروا کے آ جاتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کی ذرا وجہ کیا ہے مجھے بھائی بتائیں۔ میں الحمدللہ ہمارا قرآن سے ہم علاج کرتے ہیں، طریقہ کار الحمدللہ شرعی ہے۔ جب ہم نے وہاں پہ جا کے پڑھائی کی، الحمدللہ گھنٹہ لگا مجھے، الحمدللہ کسی قسم کا اس بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا، شیطانی اثر اس کے جسم کے اندر بالکل بھی نہیں تھا، وہ بالکل کلیئر تھا۔ اب جب ہم نے علاج کر لیا، سارا کام مکمل ہو گیا، پھر میں نے اس سے چند سوال کیے تو پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ نمازوں کے اندر بھی کوتاہی کرتا ہے، اذکار کے اندر بھی کوتاہی ہے، دین کے اوپر صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، حالانکہ مسئلے مسائل کا شکار ہے۔ چاہیے تو یہ کہ انسان کو زیادہ ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے، جب ایسا معاملہ ہے نمازوں کے اندر کوتاہی جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، ریگولیرٹی ہونی چاہیے۔ اس کی ریزن کیا دے رہا ہے کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، میرے اوپر اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں ایسے۔ میں نے کہا یار ایسے نہیں ہوتا، نماز اب شیطان کو چڑ ہے، جب آپ نماز پڑھو گے تکلیف ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ کا تیر صحیح نشانے پہ لگ رہا ہے۔ یہ 2 دن 4 دن ایسے ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ کو ریلیف مل جائے کہ شیطان آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس وقت دیکھیں بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان زور ڈالتا ہے کہ یہ چھوڑ دے یہ کام کرنا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑتے ہیں وہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے وہ زیادہ اٹیک کرے گا۔ وہی آپ اور بڑھائیں، ذکر کو کرتے رہیں، اس کے اندر کنسسٹنسی لائیں۔ یہ نہیں کہ 1 دن پڑھ لی، 2 دن پڑھ لی، 4 دن پڑھ لی پھر چھوڑ دیا، شیطان آپ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے میرے بھائیو، یہاں پہ ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جو بندہ رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے اوپر خود شیطان مسلط کر دیتا ہوں اور وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب جس کے اوپر شیطان ہی اللہ مسلط کر دیں گے تو کوئی راکی، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی مولانا صاحب، کوئی پیر صاحب اس کا علاج نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ اب اس مسئلے سے نکلنا کیسے ہم نے، میں اس کی طرف انشاءاللہ ابھی آتا ہوں کہ آپ نے کیا ایسا عمل کرنا ہے جس سے انشاءاللہ فوراً آپ ٹھیک ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہ جو لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندہ میرے اوپر دم ڈال دے، دم سے میں ٹھیک ہو جاؤں، نماز میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہی سائیکی زیادہ تر پیشنٹس کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے، ہمیں اذکار نہ کرنے پڑیں، ہم بغیر اذکار کے بغیر نماز کے بالکل ٹھیک ہو جائیں، ہمارے ساتھ مسئلہ نہ۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، یاد رکھیں، آپ جب اذکار کرنا چھوڑیں گے، نماز چھوڑیں گے، شیطان آپ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ اور اس حدیث کو اپنے دماغ میں نقش کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بندے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس بندے کا رسپانسیبل نہیں ہوں۔ اور جب اللہ پیارے بہن بھائیو ہمارے رسپانسیبل نہیں ہوتے تو شیطان بڑے آرام سے ہمیں اٹیک کرتا ہے، سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اس کو روکنے والی طاقتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے، اور وہ نمازیں ہیں 5 وقت کی، وہ اذکار ہیں، وہ حصار ہیں، جب ان کو ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، سمپل اذکار کرتے ہیں بھائی، تب بھی اٹیک ہوگا، یاد رکھیں۔ نماز ضروری ہے، فرائض ہیں، فرائض ادا کریں، پھر اذکار کریں، وظائف کریں، آپ کو فوراً فائدہ ملے گا۔ اب جو پیشنٹ ایسے معاملات کا شکار ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں کوئی اثر نہیں کرتا، ان کو کیا چاہیے؟ وہ سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں،
तौबा करे, सच्चे दिल के साथ इखलास के साथ तौबा करके 5 वक्त के सच्चे नमाजी बने, वक्त मुकर्रर के ऊपर जाके नमाज अदा करें। पहला काम तो ये करें। दूसरा अस्तगफिरुल्लाह करें, कसरत से अस्तगफिरुल्लाह करें, कम से कम 5000 दफ़ा भी इस्तगफार डेली करनी पड़ती है तो करें। इंशाअल्लाह जब आप इस्तगफार करेंगे अल्लाह के हुक्म से ये मामला आपका बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा, चंद दिनों में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। नमाज की पाबंदी, अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह पे यकीन बनाएं। अल्लाह ताला ने ही ये मामला ठीक करना है। जादू का असर भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। जिन्नात अगर आपके ऊपर पोजेस होते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनका जादू आपके साथ आपके ऊपर अटैक करते हैं तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से, अल्लाह के इज़्न से करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जितने भी जानदार हैं इनकी पेशानियाँ अल्लाह कहते हैं मेरे हाथ में, मैं जिसको चाहूँ जहाँ चाहूँ अल्लाह ताला उसको पीछे कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। तो बात यह है हमने अल्लाह को राज़ी करना है। जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, सच्चे दिल के साथ इखलास के साथ दुआ करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, आप नोट करेंगे यही कारीन जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है अल्लाह के इज़्न के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह इसको पीछे करेंगे और हमारे मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। अपना माइंड ऐसा सेट कर लें कि नमाज 5 वक्त की पढ़नी है और मर्द हजरात मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। घर में मर्द की नमाज नहीं होती भाई, याद रखिएगा, मर्द की नमाज मस्जिद में ही होती है। एक सहाबी थे अबू कहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो नबीना थे, उनको इजाज़त नहीं मिली थी घर पे नमाज पढ़ने की। हम तो अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की नेमत से अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा है, तो भाई मस्जिद में जाके नमाज़ों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से मामला सारे ठीक होंगे। अल्लाह इस तरह के जितने भी शार हैं जिनमें आप मुब्तला हैं, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह इन चीज़ों से निकालेंगे। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे सब ईमान की हिफाजत करे और हम सब को शैतान के शर से, जादू के शर से, हर तरह के शर से अल्लाह पाक हमें महफूज रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।